السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عمر فاروق کا انصاف اور نظام عدل کیسا تھا؟ آپ نے اپنی خلافت میں کیسے عدل کو قائم رکھا؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں سند صحیح کے ساتھ حضرت عمر فاروق کا فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زمین کے حاکم کی آسمانوں کے حاکم کے سامنے ہلاکت ہوگی جس دن زمین والا حاکم اوپر والے حاکم سے ملے گا سوائے اس حاکم کے جس نے عدل و انصاف کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا ہوگا، کسی خواہش یا رشتہ داری یا رغبت اور خوف سے مغلوب کر نہیں کیا ہوگا، اور اللہ کی کتاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے آئینہ بنا کر رکھا ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ اسلم عدوی رحم اللہ بیان کرتے ہیں، میں عمر بن خطاب کے ساتھ بازار گیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک عورت نے ملاقات کی اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، میرے شوہر کی وفات ہو گئی ہے اور چند چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوڑ گئے ہیں۔ اللہ کی قسم اب نہ ان کے پاس بکری کے پائے ہیں کہ ان کو پکا لیں، نہ کھیتی ہے، نہ دودھ کے جانور ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ فقر و فاقہ سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ میں خفاف بن ایمہ غفاری کی بیٹی ہوں۔ میرے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حدیبیہ میں شریک تھے۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو گئے، آگے نہیں بڑھے۔ پھر فرمایا، مرحبا، تمہارا خاندانی تعلق بہت قریبی ہے۔ پھر آپ ایک بہت قوی اونٹ کی طرف مڑے جو گھر میں بندھا ہوا تھا اور اس پر 2 بورے غلے سے بھرے ہوئے رکھ دیے۔ ان دونوں بوروں کے درمیان روپیہ اور دوسری ضرورت کی چیزیں اور کپڑے رکھ دیے، اور اس کی نکیل اس کے ہاتھ میں تھما کر فرمایا، اسے لے جا، یہ ختم نہ ہوگا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ ایک آدمی نے اس پر کہا، اے امیر المومنین، آپ نے اسے بہت کچھ دے دیا ہے۔ عرض کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیری ماں تجھے روئے، اللہ کی قسم اس عورت کے والد اور اس کے بھائی جیسے اب بھی میری نظروں کے سامنے ہیں کہ ایک مدت تک ایک قلعہ کے محاصرے میں وہ شریک رہے۔ آخر کار انہوں نے وہ قلعہ فتح کر لیا۔ پھر ہم صبح ان دونوں کا حصہ مال غنیمت سے حاصل کر رہے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث موجود ہے۔ قیس بن ابی حازم فرماتی ہیں کہ جب سیدنا عمر فاروق شام آئے تو لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ وہ اپنے اونٹ پر سوار تھے۔ لوگوں نے کہا، امیر المومنین، اگر آپ اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سوار ہوتے تو اچھا ہوتا، کیونکہ آپ سے یہاں کے بڑے معزز لوگ ملیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ معاملات یہاں نہیں بلکہ وہاں طے ہوتے ہیں، اور آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ لوگوں، معاملات یہاں دنیا پہ نہیں بلکہ وہاں طے ہوا کرتے ہیں۔ ایک اور سند صحیح کے ساتھ حدیث جو مختلف کتابوں میں آئی ہے، حضرت صائب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب ایک جنازے کے بعد اپنے بیٹے عبید اللہ بن عمر سے شراب کی بو محسوس کی۔ حضرت عمر فاروق نے ہمیں بتایا، ہم سے بات کی کہ یہ کہتا ہے، یعنی عبید اللہ بن عمر کہتا ہے کہ یہ طلاء کی شراب ہے۔ میں اس کے بارے میں پوچھ گچھ کروں گا، تحقیق کروں گا۔ اگر وہ طلاء یعنی نشہ آور ثابت ہوئی تو میں اس پر حد لگاؤں گا۔ پھر تحقیق کے بعد حضرت عمر فاروق بن خطاب نے اپنے بیٹے کو اس پر پورے 80 کوڑے بطور سزا کے لگائے، کیونکہ یہ اس نے کام کیا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث، حضرت عمر فاروق نے تمام مہاجرین اولین کا وظیفہ اپنے عہد خلافت میں 4 قسطوں میں مقرر کیا، لیکن عبداللہ بن عمر کا وظیفہ 4 قسطوں میں 3500 تھا۔ اس پر ان سے پوچھا گیا، لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر بھی مہاجرین میں سے ہیں، پھر آپ انہیں 4000 سے کم کیوں دیتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہیں ان کے والدین ہجرت کر کے یہاں لائے تھے، اس لیے وہ ان مہاجرین کے برابر نہیں ہو سکتے
جنہوں نے خود ہجرت کی، یعنی عبداللہ بن عمر کو اس لیے کم حصہ دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ خود ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، میں ان کو لے کے آیا تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں سند صحیح کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق چند اصحاب اندازہ لگا رہے تھے کہ اللہ نے آپ پر کتنا مال حلال کیا ہے۔ یہ گفتگو سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ میں اللہ کے مال میں کتنی مقدار کو حلال سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، گرمی اور سردی کا ایک جوڑا، اور جس سواری پر میں حج کرتا ہوں اور جس پر میں عمرہ کرتا ہوں، اور میرے گھر والوں کا راشن جو قریش کے ایک عام آدمی کے برابر ہے، نہ قریش مالداروں کی طرح ہے نہ ان کے فقراء کی طرح ہے، اور میں بھی مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں، جو ضروریات ان کی ہوتی ہیں وہی ضروریات مجھے بھی لاحق ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں سند صحیح کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب وہ بحرین سے حضرت عمر کے پاس آئے، آپ فرماتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز عشاء پڑھی۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، تم کیا چیز ساتھ لائے ہو؟ بحرین سے کیا لائے ہو؟ میں نے کہا، میں 5 لاکھ ساتھ لایا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، 5 لاکھ؟ انہوں نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، میں 5 لاکھ ساتھ لایا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، گویا کہ تم کہہ رہے ہو کہ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ اور 1 لاکھ، یہاں تک کہ انہوں نے 5 مرتبہ شمار کیا۔ آپ نے فرمایا، تمہیں یقیناً نیند آ رہی ہے، تم اپنے گھر جاؤ اور سو جاؤ، پھر کل میرے پاس آنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اگلے دن ان کے پاس آیا۔ انہوں نے پوچھا، تم کیا لائے ہو؟ میں نے کہا، 5 لاکھ۔ انہوں نے پوچھا، واقعی؟ میں نے کہا، جی ہاں واقعی، اور میں تو صرف یہی جانتا ہوں کہ میں 5 لاکھ لایا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، لوگوں سے کہا، اعلان کروا دیا، اے لوگو میرے پاس بہت زیادہ مال آیا ہے، اگر تم چاہو تو میں مال تمہارے لیے عدد شمار کروں اور تم کو عطا کروں، اور اگر چاہو تو میں اس مال کو تمہارے لیے تول کر دوں۔ اس پر ایک آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، بے شک میں ان اجمیوں کو دیکھا ہے کہ وہ دیوان عدل مدون کرتے ہیں۔ پھر حضرت عمر نے اس بنیاد پر لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ پھر حضرت عمر نے دیوان عدل مقرر کروایا اور مہاجرین کے لیے 5-5 ہزار مقرر فرمائے، اور انصار صحابہ کے لیے 4-4 ہزار مقرر فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے 12-12 ہزار مقرر فرمائے۔ یہ تھا حضرت عمر فاروق کا عدل، اس طرح انہوں نے نظام حکومت چلایا۔ میں قربان جاؤں کس طرح انہوں نے عدل و انصاف سے کام لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر ڈھیروں رحمتیں